محدثین نے لکھا ہے، تیسری بات عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے عبادات اسلامیہ میں کہ جو نہ نماز کو حاصل ہے، نہ حج کو حاصل ہے، نہ زکوٰۃ کو حاصل ہے، نہ کسی دوسری عبادت کو حاصل ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ باقی کوئی بھی عبادت آپ کریں گے، ہزار آپ اس کو چھپاؤ وہ نہیں چھپ سکتی ہے۔ مثلا نماز ہے، آپ مسجد میں آ کر نماز کرتے ہو، سب دیکھیں گے کہ صوفی صاحب نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی چھپانا چاہے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ جماعت میں آنا تو واجب ہے مسلمان پر، سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح آپ حج کے لیے جاتے ہو، اکیلا تو حج نہیں ہوتا ہے نا، وہاں تو لاکھوں حجاج ہوتے ہیں۔ تم جتنا اپنا سر منہ بھی تو نہیں چھپا سکتے ہو، پھر تو احرام ختم ہو جائے گا، سب کو دکھانا پڑے گا کہ ہم حاجی حج کرتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ زکوٰۃ جس کو دو گے وہ فقیر تو دیکھے گا تم کو نا، دوسروں کو اگر مت دکھاؤ، جس فقیر کو دے رہے ہو، جتنا بھی کوشش کرو یہ عبادتیں مخفی نہیں ہو سکتی ہے، ظاہر ہے سب عبادت۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ باطنی عبادت ہے، کوئی اس کو چھپائے یا نہ چھپائے یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ بھائی دیکھو، روزہ میں کوئی وزن تو نہیں ہے کہ کوئی وزندار چیز اٹھا کر کوئی دکھا دے کہ یار دا روزہ دا گور سنگ پھنڈ ہے، کوئی رنگ تو نہیں ہے نا روزہ میں کہ کئی سر دے کے جڑ دے کے زرغن دے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی پہلے بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، ایسے کئی لوگ ابھی ہمارے معاشرے میں ہیں، روزہ میں وہی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کو کوئی یار نماز تو ٹھنڈا چاہیے دے با اگور سنگ گرمی دے دا اجدہ روزی، اتنے لمبے دن ہے جو ہے نا، ایسی بہترین قسم کا جو ہے نا ٹھنڈا مشروب۔ ہم تو بہت دیر سے روزہ رکھتا تھا، ہم تو خدا سے ڈرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تم تو روزہ رکھتا ہے، یار تم تھوڑا سا شربت پیو، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی آپ کو کیا کہے گا، شرم نہ لازی تھا جب وہ نہ غٹ یہ رہی سے، ہاں یہ غیرت کی تیز سوا تو وہی روزہ اخر ہے۔ دیکھو اندر کوئی چیز ہے نا، وہی آدمی جو اس کے سامنے کہہ رہا تھا اگر اندر ہے باتھ روم میں جائے گا ادھر بہت ٹھنڈا پانی بھی ہوگا، یہ جو ہے نا باوجود پیاس کے پانی نہیں پیے گا، یہی آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بھی بولتا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہے، زمینیں بھی غصب کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ایران توران کی چیزیں کرتا ہے مگر وہاں نہیں پیے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں پیے گا؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں باتھ روم میں ہوں یا کمرے میں ہوں، جدھر بھی ہوں اللہ ہم کو دیکھے گا اور اللہ ناخوش ہو جائے گا اگر میں کوئی بھی چیز پیوں گا یا کھاؤں گا۔ یہ اس کی سوچ ہے نا، یا اور کوئی سوچ؟ یار یہ سوچ لو تو کون کسی کو روک سکتا ہے کسی چیز کے کھانے یا پینے؟ کسی ڈنڈے کے ذریعے روک سکتے ہیں؟ صدر ضیاء کے زمانے میں یہاں ناظم صلاۃ مقرر کیا تھا حکومت نے، وہ ناظم صاحب خود نماز نہیں پڑھتا تھا اور لوگوں کو کوڑے لگواتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، کوڑوں کے باوجود لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو کوڑے لگوانے والا تھا وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا۔ جب تک اندر جذبہ نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، کون اس کو روک سکے گا؟ دیکھو بالکل چھپی ہوئی چیز، اور روزہ اگر ہے بھی تو اندر ہے، نہیں ہے بھی تو اندر ہے۔ کئی روزہ خوروں کو نہیں دیکھا ہے روزہ سارا دن نہیں رکھتے اور عصر کے وقت وہ اپنا ایسا صاف کر دے خیر دا سے گرانا روزے دن گر ہے کہ درے روز برابر دے۔ میں سچ آپ کو بتاؤں، ایسے آدمی کا کب پتہ چلے گا؟ جب افطاری کا وقت، وہ ایسا کھائے گا نا جیسے غل کھا رہا ہے، روزہ دار بھی کھائے گا، تم دونوں کے چہرے کو دیکھ، روزہ دار ایسے کھائے گا نا جیسے جنت سے کوئی پھل آیا ہوا ہے، حالانکہ اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا لیمبو کا شربت ہے۔ یہ صرف جسمانی رزلٹ نہیں ہے، ڈاکٹری بنیاد نہیں ہے، یہ تم تو سمجھتے ہو نا کہ ڈاکٹری بنیاد سارا دن نہیں کھایا اس لیے اچھا لگا، یوں نہیں ہے۔ آپ روزہ مت رکھو، ویسے سارا دن مت کھاؤ پیو، پھر وہ مذہبی نوٹ کرو اور یہ مذہبی نوٹ کرو، پھر پتہ چلے گا روحانیت کیا چیز ہے۔ وہ جب کھائے گا نا ہندوانہ کھائے گا، وہ جب کھائے گا زردالو، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پائخانہ کھا رہا ہے بے غیرت، اور روزہ دار وہی کھائے گا ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی نعمت کھا رہا ہے۔
ہاں یہ فرق ہے دونوں. اور دل سے بھی وہ شرمندہ ہو رہا ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ مانے کچھ بھی کہ دل بھی اس کا مانتا ہے کہ غل خورب. ہاں، اور جو روزے دار ہے اس کو اگر سادہ پانی بھی آپ پلائیں گے، صرف سادہ پانی، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کو مزہ نہیں آئے گا، روزے کی وجہ سے. دیکھو اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو ایک جگہ کہا، للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی ملے گی روزہ افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی جب دیکھو اللہ کی ملاقات تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ملاقات کے ساتھ اس کو تشریح کی ہے. تو آپ خود اندازہ کرو کہ اس میں لذت روحانیہ کیسی ہوتی ہے. ہم کو پوری وہ لذت اس لیے محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ہم پورا صحیح روزہ نہیں رکھتے. دیکھو نا، روحانیت کا تعلق ہے، روحانیت کا خوب ظاہر ہو جانا، اس کی روشنی کا پھیل جانا، اس پر موقوف ہے کہ وائرنگ درست ہو نا. جب اسپیکر ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں، یہ وائرنگ اس کی صحیح ہوگی، جتنی صحیح ہوگی اتنی آواز باہر جائے گی نا. تو اندر روحانیت کی وائرنگ کتنی مضبوط ہوگی نا، اس سے جو لذت برآمد ہوتی ہے وہ اسی ناپ کی ہوگی. ہمیں جو وہ لذت عالم کے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، ان کو بے عینی ایسی لذت ہوتی ہے جیسے اللہ کی ملاقات کی لذت ہوتی ہے، اور وہ اس کا اندازہ نماز سے لگا لیتے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو نماز میں ہوتی ہے نا، جیسے نماز میں اور قیامت کے دن اللہ سے جب مسلمان ملے گا، روزہ افطاری کے وقت ایسی لذت ان کو حاصل ہوتی. ہماری دو لذتیں مکس ہے، ایک پیٹ کی لذت ہے، دوسری روح کی لذت ہے. پیٹ کا زیادہ ہے اور روح والی تھوڑی ہے، اس لیے اب گڑبڑ ہو جاتا ہے، حق کو باطل مکس ہو جاتا ہے، فرق نہیں کر سکتے کہ کون سی حقیقی لذت ہے اور کون سی جو ہے نا پیٹ کی لذت. تو گویا کہ روزہ بے ریا عبادت ہے. کیا ہے؟ اس میں خلوص. بے ریا عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم کھجور کا ایک دانہ بھی بے ریا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر احد پہاڑ بنائے گا. اتنی اچھی لگتی ہے بے ریا عبادت. اب حدیث کی تشریح واضح ہو گئی، اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میری خاطر ہے، یعنی بے ریا ہے. اس کی ایک وجہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ بے ریا کیوں ہے. اس لیے کہ اس کو کوئی ظاہر کر نہیں سکتا، اس کو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. الصوم لی، روزہ بے ریا عبادت ہے، صرف میرے لیے ہے، صرف میرے لیے. یہاں پر فقہاء نے بھی لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے، قیامت کے دن اعمال کے بدلے میں روزہ نہیں دیا جائے گا، نمازیں دی جائیں گی. شامی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک درہم کے عوض میں 700 نمازیں کٹیں گی، مقبول نمازیں. ہم جو ایک دوسرے کی ربت کرتے ہیں نا، عزت کا درجہ تو مال سے بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی نے کسی کا ایک درہم لیا ہو، اس کے عوض قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں اس شخص کی اللہ تعالیٰ لے لے گا اور اس شخص کو دے دے گا جسے درہم لیا تھا. اگر غیبت کی تھی تو اللہ جانے عزت کی عظمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا مال سے، تو اس کا عوض کیا ہوگا. مگر روزہ کو اللہ نہیں دے گا، یہ سرکاری خزانے میں جائے گا. جو سرکاری املاک ہوتے ہیں نا، سرکاری املاک وہ نیلام میں نہیں لگائے جاتے. الصوم لی سے محدثین نے اخذ کیا اس نقطے. اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یعنی سرکاری خزانے میں آ گیا. اس لیے مجرم کو دوسرے اعمال جرم کے عوض میں دینے ہوں گے. تلاوت کیا ہے وہ بھی جائے گی، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھا ہے وہ بھی جائے گا، حج کیا ہے وہ بھی دوسروں کو دیا جائے گا، مگر روزہ نہیں دیا جائے. کتنی بڑی چیز ہے. ممکن ہے خدا نخواستہ باقی گئے اسی سے جنت مل جائے. بھائی کیا خیال ہے؟ اور چیزوں پر تو باور نہیں ہے نا، وہ تو دوسروں کو مل جائیں گے. تو ایک ہی چیز تو اپنے پاس کی ایسی ہونی چاہیے کہ چانس سے شاید لگ جائے. آج کا مسلمان تو ویسے اعمال نہیں کرتا ہے، چانس کے انتظار میں ہے کہ بس ایسا کوئی آسمان سے کوئی بلا آ جائے نا، سب کو اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم
जन्नत में फेंक दो, दिला कुछ लिए। हाँ, रोटी के लिए तो मेहनत करेंगे, निकाह के लिए मेहनत करेंगे, ज़राअत के लिए मेहनत करेंगे, जन्नत चांद पर है। हाँ, कहते नहीं अल्लाह बड़ा, अल्लाह है गफूर रहीम है, हम गरीब को क्या फर्क पड़ेगा। तो यार अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम है तो तुमको फिर बगैर सवारी के कराची उड़ा कर क्यों नहीं पहुंचाता है, तुम गाड़ियों के मोहताज हैं। अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम है तो खाए बगैर तुमको सैर क्यों नहीं करता है। अल्लाह के लिए तुम्हारा पेट का सैर करना क्या मुश्किल है, इरादे किया पेट भर गया, क्या ख्याल है। अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम है तो दुनिया के इतने हजारों असबाब मुहैया करते और जरा साहब इसका बटन जरा ऑफ करो, तुम देखो न रह की आवाज बाहर निकालो। एक मक्खी भी इधर बैठे तो अल्लाह गफूर रहीम है, जब तक तुम हाथ ऐसा नहीं करेगा मक्खी नहीं उठ सकेगी याद। अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम है कि मक्खी को भी नहीं उठाता और इतनी बड़ी जन्नत को फ्री में दे देगा। कमाल है भाई। इतने अंबिया को भेजा, इतनी किताबें भेजी, अल्लाह सब ऐसे जिससे ऐसे फुटबॉल क्रिकेट वाले नहीं होते, मैच कर उड़ जाते हैं, मैच खेला है। अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने इतना सारा निजाम खेल के तो नहीं बनाया, अगर खेल करना होता तो अपने पास खेल करते, तो तुम्हें बनाकर क्यों खिलवाते। फरिश्ते बहुत से कहते बजाओ क्रिकेट टीम वहां पर, हाँ वहां क्रिकेट करते, कबड्डी करते, सारा करते, किस्सा खत्म होता। समझे बात को। तो ये इसको अहमियत से समझो, इसके हुकूक को सही अदा करो, शायद इसी की बरकत से जन्नत पहुंचे।